اور صرف زبانی کلامی نہیں، انہوں نے امریکہ نے اپنا سب سے بڑا جنگی بحری بیڑا، جس کے اوپر تقریباً کوئی 200-250 کے قریب جنگی طیارے ہوتے ہیں، 500 اس میں فوجی ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر رن وے بنا ہوا ہے، انہوں نے وہ روانہ کر دیا۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ ان کے پاس ایک دوسرا بحری بیڑا ہے، انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اب اگر زمینی حملہ کیا جاتا ہے غزہ پر تو ہم اپنا دوسرا بحری بیڑا بھی روانہ کریں گے۔ یہ کس کے حمایتیوں نے اعلان کیا ہے؟ جو اسرائیل کے حمایتی، دوسرے لفظوں میں جو فلسطینیوں کے دشمن ہیں، جو فلسطینیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا اعلان ہے اور یہ ان کا عملی اقدام ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے، فرانس نے اور دیگر ملکوں نے حمایت کا اعلان کیا۔ اس کے مقابلہ میں 57-58 اسلامی ملک موجود ہیں، ان میں وہ ملک بھی موجود ہے جن کی معیشت بہت اچھی ہے، جن کے پاس تیل ہے، جن کے پاس فوج ہے، جنہوں نے بڑے تاریخی ڈرامے بنائے، اور تغلل کا ڈرامہ بنایا، غازی عثمان کا ڈرامہ بنایا، ایسے ہی اور فاتحین کے ڈرامے بنا کر انہوں نے عوام کو جہاد کا پیغام دیا۔ لیکن اس وقت وہ ڈرامے باز، ڈراموں میں کام کرنے والے اداکار یا وہ ملک کہاں ہیں؟ صرف زبانی جمع خرچ، ہم حمایت کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں، ہم قرارداد پیش کرتے ہیں، ہم فلاں اور فلاں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جبکہ صورتحال انتہائی خراب۔ اب ایک آج کا فلسطینی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والے بچے ہیں، کلمہ پڑھنے والی عورتیں ہیں، اور ایک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، وہاں بھی یہودی موجود تھے، ان یہودیوں کا مقابلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہودیوں نے ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کی بے حرمتی کی، اس کو بے حجاب کیا، اس کے سر سے دوپٹہ کھینچا۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین نبی ہے، اس نبی نے پھر ان یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ آئیے یہیں سے ہم بات کا آغاز کریں، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی 2 آیات اور یہ ایک واقعہ بیان کر کے پھر ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں اور آپ کتنا بھی درد ہو، جذبہ ہو، ہمدردی ہو فلسطینیوں کے ساتھ، ہم گن پکڑ کے بارڈر پر تو نہیں آ سکتے، چونکہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ہم وہاں بارڈر پہ نہیں جا سکتے۔ لیکن فرض کر لو اگر اعلان ہو جائے، بارڈر کھل گیا ہے، اعلان عام ہو چکا ہے، چلو جہاد کے لیے چلو، سوال یہ ہے کیا میری تیاری ہے؟ تیاری ہے؟ ظاہری بات ہے، کام کاج تو وہی ہوں گے، مصروفیات تو وہی ہوں گی، وہی میرا اسکول کالج ہے، وہی میرا آفس ہے، وہی میری کھیتی باڑی ہے، وہی میرا کاروبار ہے، وہی میری ملازمت ہے، میرے گھر کے اپنے 100 مسائل ہیں۔ کیا ہم ان مسائل کو ایک طرف رکھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے اور ان فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے کیا نکل جائیں گے کہ یہ صرف بہانہ ہی بہانہ ہے، تیار ہم تو جا نہیں سکتے اور پابندیاں ہیں، فلاں ہے؟ سوال یہ ہے تیاری کیا ہے؟ کوئی تیاری کی ہے؟ اور تجھے کوئی غلیل چلانی آتی ہے، کوئی بندوق چلانی تجھے آتی ہے، اور کوئی تو ایکسرسائز تو نے کی ہے، کوئی تو دوڑ لگا سکتا ہے، پہاڑی پر چڑھ سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ تیاری کیا ہے؟ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھ رہے تھے، اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ بارہا پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، تو بتا ما اعددت لها، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ یعنی صرف سوال ہی سوال کر رہا ہے کہ کوئی تیاری بھی کی ہے۔ اب فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی ہے، دکھ ہے، درد ہے، لیکن سوال یہ ہے تیاری کیا ہے؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعہ سنیں۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ اب ان تینوں قبائل میں سے سب سے مضبوط قبیلہ وہ بنو قینقاع تھا۔
اور بنو قینقاع افرادی لحاظ سے بھی طاقتور تھا اور مالی اور وسائل کے لحاظ سے بھی طاقتور تھا. ان کے پاس ایک قبیلے میں تقریباً 700 جنگجو موجود تھے، جن میں سے 300 تقریباً گھڑ سوار اور 400 پیادہ، 700 افراد. اور 700 افراد کی تعداد بہت بڑی تعداد تھی. اس کا اندازہ اس سے لگا لو کہ غزوہ بدر میں مسلمان 313 تھے. 700 ایک قبیلے کے پاس لوگ ہیں. اچھا، معاشی لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، سرمایہ کے لحاظ سے کتنے طاقتور تھے، ہتھیاروں کے لحاظ سے کتنے طاقتور تھے. اس کی مثال یہ ہے کہ مدینہ کے بازار میں جتنی صنعتیں تھیں وہ ساری کی ساری بنو قینقاع کے پاس تھی. مثلا سونے کا کام یہ کرتے تھے، زیورات یہ بناتے تھے. نمبر 2، لوہے کا کام یہ کرتے تھے. اور لوہے سے تلوار بننی ہو، نیزہ بننا ہو، ڈھال بننی ہو، زرہ بننی ہو، یہ سب بنانے والے یہ تھے. اس کا مطلب بازار میں بھی معاشی لحاظ سے ان کا تسلط ہے اور افرادی لحاظ سے بھی یہ طاقتور و مضبوط. ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے بعد اللہ نے غزوہ بدر میں فتح دی تو بنو قینقاع کے بازار میں گئے اور بازار میں جا کر کے ان سے بات کی. اور بات یہ کی ہے، اس کے پیچھے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات مل رہی تھی کہ یہ جو یہودی ہیں نا، یہ مکے کے مشرکوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں، کوئی گانٹ سانٹ لگا رہے ہیں. آپ ان کو سمجھانے کے لیے ان کے بازار میں گئے اور ان کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے کہا کہ اے یہودیوں، تم نے دیکھ لیا نا کہ مشرکین مکہ کا کیا حال ہوا. وہ بڑے طاقتور بن کے، چودھری بن کے ہمیں مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تعداد کے ساتھ ہمارے ذریعے سے ان کا تکبر اور غرور خاک میں ملا دیا. لہذا تمہارے لیے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردانہ طور پر ان سے کہا، یا معاشر یہود اسلموا قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریش. اے یہود کی جماعت، اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا بھی وہی حال ہو جو مشرکین مکہ کا ہوا. دوسری روایت میں الفاظ یہ آتے، فرمایا یا معشر یہودا احذروا من اللہ مثل ما نزل بقریش من الفتنہ من النقمہ واسلموا فانکم قد عرفتم انی نبی مرسل تجدون ذلک فی کتابکم وعہد اللہ علیکم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے جماعت یہود، اللہ کی طرف سے آنے والے اس عذاب سے ڈرو جو قریش پر نازل ہوا اور اسلام لے آؤ. تم جان چکے ہو میں اللہ کا سچا رسول اور نبی ہوں. تم یہ بات اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہو، اللہ نے تم سے اس کا عہد بھی لے رکھا ہے، لہٰذا مسلمان ہو جاؤ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جو گئے تھے نا اپنے خیر خائی، کو ڈرانے کو دھمکانے نہیں گئے تھے بلکہ سمجھانے اور دعوت دینے. اچھا، اب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. یہودیوں نے پتا کیا جواب دیا؟ اب یہودی کی ایک خصلت ہے، جب تک ان کے سامنے کوئی کمزور قوم ہے نا، یہ بڑھ چڑھ کے حملہ کریں گے، نفسیاتی طور پہ دباؤ ڈالیں گے، باتیں ایسی کریں گے، منصوبے ایسے بتائیں گے، خوف ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. لیکن جب اگلا بندہ طاقت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر طاقتور سے طاقتور یہودی بھی اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خسرت بیان فرمائی قرآن پاک میں کہ ان یہودیوں کو دنیا کی زندگی بہت پیاری لگتی ہے. یہ تو چاہتے ہیں 1000 سال کی لمبی عمر مل جائے یا اس سے بھی زیادہ مل جائے، یعنی دنیا کی زندگی کے بڑے ہی حریص ہیں، یعنی مرنا نہیں چاہتے. تو جو مرنا نہ چاہتا ہو اس کو زندگی سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور جو مرنا جانتا ہے صحیح معنوں میں بہادری اور شجاعت اور جرأت اور غیرت اور حمیت والی زندگی وہی جی سکتا ہے. جیسے شاعر نے کہا نا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. بہادری، شجاعت، غیرت والی زندگی اس آدمی کو آتی ہے جو مرنا جانتا ہے، اور مر وہی سکتا ہے جس کو اپنے عقیدے نظریے پر پورا یقین اور اعتماد اور کامل بھروسہ.
بہرحال یہودیوں نے یہ بات سن کر آگے سے کیا دھمکی لگائی، بڑے تکبرانہ انداز سے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا یہ ان کے الفاظ میں ہے، نقل کفر نہ باشد، جو ان کی ٹون تھی، جو ان کا لہجہ تھا، جو انہوں نے اپنایا، اس انداز میں بات سنو. کہنے لگے اے محمد بس، تم نے ہمیں بڑا دھمکا لیا، بڑا ڈرا لیا، بڑی باتیں سن لی تمہاری. تم ہمیں مرعوب کرنا چاہتے ہو، خوفزدہ کرنا چاہتے ہو، ڈرانے آئے ہو. ہم نے مکے والوں کو مار لیا، ان کو شکست دے دی، لہذا تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم ہمیں بھی دبا لو گے، ہم بھی تم سے ڈر جائیں گے، خوفزدہ ہو جائیں گے. خبردار، یہ تمہاری بھول ہے. تمہارا پالا ان لوگوں سے بڑا تھا جو اناڑی تھے. ہم مرد ہیں، مرد. ہم سے پالا پڑے گا نا، پھر تمہیں سمجھ آئے گی جنگ کیا ہوتی. ہم تمہیں یاد دلا دیں گے کہ وہ تجار مکے کے لوگ اناڑی جن کو جنگ لڑنی نہیں آتی، ان سے تم نے فتح حاصل کی ہے. ہم سے کرو دو ہاتھ، مزہ آ جائے گا، مزہ چکھا دیں گے. یہودی نے الفاظ بولے. اب ان کے الفاظ کیا ہے؟ کہتے ہیں محمد آپ ہمیں اپنی قوم کی طرح سمجھتے، آپ خود فریبی میں مبتلا نہ ہو. آپ نے ایک ایسی قوم سے جنگ کی ہے جو اناڑی اور جنگ سے بالکل نا واقف ہے، اور آپ کو ان پر غلبے کا موقع مل گیا. اللہ کی قسم اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو آپ کو پتا چل جائے گا مرد تو ہم ہیں، اور آپ کا بھی تک ہم جیسوں سے واسطہ نہیں پڑا. بتائیے یہ بولی کون بول سکتا ہے؟ جس کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، ناز ہے، برتری ہے، جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اگلے کو حقیر اور گھٹیا سمجھتا ہے. یہ ٹون خاص طور پر یہودیوں کی، حالانکہ مکے والوں سے بھی لڑائی ہوئی تھی لیکن ان کی یہ ٹون نہیں، یہ یہودیوں کی ٹون. اچھا ایمانداری سے بتاؤ، آج کل آپ خبریں سن رہے ہوں گے، اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہے، اس کے بیانات سنو، ٹون یہی ہے. ہم غزہ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم فلسطینی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم مٹا کے رکھ دیں گے، ہم ان کو نکال دیں گے، فلاں فلاں، یہ سارے دھمکیاں لگا رہے ہو. لیکن یہ کب تک ہے؟ جب تک ان کے مد مقابل عالم اسلام میں سے کوئی مرد کا بیٹا نہیں آتا، حکمرانوں میں سے کوئی حکمران نہیں آتا، جب تک کوئی مسلم امہ میں سے کوئی ملک اپنی فوج کو روانہ نہیں کرتا، اپنے بحری بیڑے نہیں بھیجتا، یہاں سے طیارے اڑ کر وہاں نہیں جاتے، جب تک ان کے خلاف صرف اعلان نہیں، عملی اقدام نہ کیا جائے، ٹھوس عملی اقدام نہ کیا جائے، ان کی گیدڑ بھگتیاں صرف جب تک ہیں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان لشکر روانہ ہو چکے ہیں، اللہ کی قسم یہ اپنی موت مر جائیں. آئی اب واقعہ سن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، بتایا، دھمکیاں لگا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لڑنے کے لیے تو گئے نہیں تھے، اس لیے سمجھا کر آ گئے. اب ہوا یہ کہ ایک مسلمان خاتون وہ کچھ سامان لے کر بازار میں گئی، اس نے سامان اپنا بیچا، بیچ کر کے پھر وہ چلی گئی ایک سنار کی دکان پر، اور وہ جو سنار تھا وہ یہودی تھا. اب خاتون وہاں جا کر بیٹھی، بیٹھ کر کے بھاؤ تاؤ کرنے لگی، جیسے زیورات وغیرہ دکھاؤ، بات چیت کرو. اس یہودی نے اس خاتون سے ایک عجیب مطالبہ کیا. کہنے لگا خاتون تم نے پردہ کیا ہوا ہے نا، چہرہ چھپایا ہوا ہے، اپنا چہرہ کھول، نقاب ہٹا، حجاب ہٹا، کھلے چہرے کے ساتھ بات کرو. اب بتائیے یہ حرکت کیسی ہے؟ بدتمیزی، بے حیائی والی بات. اسے یہ پتہ چلا مدینہ کی خواتین حجاب کیا کرتی، مدینہ کی خواتین حجاب کیا کرتی، چہرہ چھپایا کرتی. اس خاتون نے صاف انکار کیا، میں اپنا حجاب نہیں کھولوں. کہا ٹھیک ہے لا. اس یہودی نے حرکت یہ کی، خاموشی کے ساتھ، چپکے سے اس خاتون کا برقع، وہ چادر، وہ ایک کھوٹی کے ساتھ، کیل کے ساتھ باندھ. خاتون کو تو پتا نہیں. اب جب خاتون نے کام مکمل کیا، اب جب اٹھنے لگی تو جیسے اٹھی تو بے دھیانی میں اس کا دوپٹہ اس کیل کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اور وہ کھچا اور وہ عورت بے حجاب ہو گئی، سر سے دوپٹہ سرک گیا. اور جیسے ہی سر ننگا ہوا، مسلمان خاتون کے سر سے دوپٹہ ہٹا، چہرہ کھلا، وہ یہودی
اور جو دائیں بائیں دکانوں والے یہودی تھے سب ایک دم زور سے ہنسے، کہکا لگایا انہوں نے، مذاق اڑایا۔ اب یہ مسلمان خاتون ہے نا، اس نے جب اس کا مذاق اڑایا شور اٹھا، اس مسلمان خاتون نے مسلمانوں کو آواز دی، اور وہاں بازار میں ایک مسلمان نوجوان موجود تھا، تنہا تھا، اکیلا تھا، بازار یہودیوں کا ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، صرف غیرت کا، حمیت کا، شجاعت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس یہودی نے یہ حرکت کی تھی اس کو قتل کر دیا۔ اب رد عمل کے طور پر وہ سارے یہودیوں نے مل کر اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ اب یہ چھوٹا سا واقعہ تو نہ رہا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ جرأت مند، غیرت مند، مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں۔ آپ کو اطلاع ملی کہ یہودیوں نے یہ حرکت کی، اس کے بدلے میں ایک نوجوان مسلمان نے اس یہودی کو قتل کیا، یہودیوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کوئی مذمتی بیان نہیں کیا، صورتحال گمبھیر ہے۔ اچھا اب اس کا بھی اندازہ لگاؤ، ہم کہتے ہیں نا ہمارے ملکی حالات، معاشی حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، فلاں فلاں سے قرض لیا ہوا ہے، ہم تو جکڑے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، اور یہ خود فریبیاں ہیں، یہ ہم اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کیا ہوا ہے، یہ جھوٹے بہانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھو، جنگ ہوئی ہے نا بھی، اور مدینہ میں آئے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ 2 سال ہوئے، یہ تیسرے سال کا واقعہ ہے، غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت مسلمان کتنے کے مضبوط ہو گئے تھے، میں معاشی لحاظ سے کتنے کے مضبوط ہو گئے، اور وہی اصحاب صفہ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، سونے کے لیے بستر نہیں، اور مسلمان کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو وہ کھانا کھاتے ہیں، مسجد نبی کے چبوترے صفہ پر وہ رات دن بسر کرتے ہیں۔ یہ حالت ہے، حالت یہ ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو نکلے، آگے سے حضرت ابوبکر صدیق ملے، پوچھا اللہ کے رسول آپ اس وقت کیسے باہر آئے؟ حالانکہ دوپہر کے وقت عربوں کا رواج تھا، وہ باہر نہیں نکلتے، دوپہر کو آرام کرتے۔ پوچھا، کہنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر بھوک بہت لگی تھی اس وجہ سے باہر آیا۔ آپ نے پوچھا ابوبکر تم کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بھی بھوک نے ستایا اس لیے آیا ہوں۔ تھوڑا آگے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ملے، پوچھا کیوں آئے؟ کہا جی بھوک نے ستایا۔ حالت یہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کھانا، دوپہر کو گھر میں نہیں ٹھہر سکتے، بھوک ستاتی ہے، معاشی حالت اتنی پتلی ہے۔ پھر اللہ کے رسول ایک باغ میں گئے، وہاں جا کر کچھ کھجوریں کھائیں، پانی پیا، گزارا کی۔ اما جی عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں ہم نے 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حالت یہ ہے، معاشی حالت تو کوئی خاص اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ معیشت کا ہے کہ غیرت کا ہے؟ غیرت کا مسئلہ ہے، حمیت کا مسئلہ ہے۔ ایک مسلمان خاتون کی بے آبرو اس کو کیا گیا، اس کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا ہے۔ یہ مسئلہ صرف اس ذات کا، اس خاتون کا نہیں تھا، یہ ساری امت مسلمہ کا مسئلہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اشرا مبشرہ، وہ بدر کے غازی، وہ بہادر اور شجاع، ان سب کی بہادریوں شجاعتوں پر سوالیہ نشان تھا کہ ان مجاہدوں، ان غازیوں، ان بہادروں، نبی کے ہوتے ہوئے ایک مسلم امہ کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا۔ رد عمل کیا آتا ہے؟ غیرت والا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یاد رکھو، ساتھ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ چادریں کھینچی جا رہی ہیں نا، عورتیں دعائیاں دے رہی ہیں نا، اسرائیلی گماشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں نا، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے نا، مسجدیں ڈھائی اور گرائی جا رہی ہیں نا۔ بتاؤ امت مسلمہ کی طرف سے کیا رد عمل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور ایک لشکر لے کر پورا بنو قینقاع کا جو قبیلہ تھا جا کر محاصرہ کر لیا۔ وہ بنو قینقاع جس کے پاس 700 جنگجو ہیں، تلواریں، ڈھالیں، نیزے، زرہیں تو خود بناتے تھے، اس کا بھی سامان
ڈھیر و ڈھیر تھا، اس کا مطلب جنگی ساز و سامان بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کا حساب کتاب بھی نہیں لگایا، بنو قینقاع کی طرف چلے اور جا کر اس کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ کر کے کہا چھوڑیں گے نہیں، بدلہ لیا جائے گا۔ جرأت کیسے ہوئی ایک کلمہ پڑھنے والی خاتون کے ساتھ یہ سلوک کرنے؟ اب سارے کے سارے یہودی قلعہ بند ہو گئے، دروازے بند کر لیے، مقابلے کے لیے آئے نہیں ہیں، جو بڑکے لگا رہے تھے مردوں سے پالا پڑے گا، آؤ ذرا آپ مردانگی دکھاؤ، اگر تم بہادر ہو تو تمہارے مقابلے میں وہ آیا ہے جو اس کائنات کا سب سے بڑا بہادر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے شجاع، اس سے بہادر لڑر دلیر شخص کسی نے نہیں دیکھا۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، صحابہ کرام ایک رات سوئے ہوئے، ایک طرف سے ایک آواز اٹھی، شور برپا ہوا، صحابہ کرام بیدار ہوئے، بھاگے اپنے گھوڑوں کی طرف، سینے کسی دوڑ پڑے اس کی طرف۔ جب لوگ اس طرف جا رہے تھے اس طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، کہا چلو میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، چلو جا کر آرام سے سو جاؤ۔ جب امت سو رہی تھی پیغمبر دفاع پہ جا کر پہرا دے رہا، اور اس دن کس گھوڑے پر؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا، اور گھوڑے پہ بیٹھے تھے، اس پر کوئی زین کوئی کاٹھی چادر نہیں تھی، ننگی پیٹھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور گھوڑا دوڑایا اور واپس آ کر کہا یہ تیرا گھوڑا تو ایسے دوڑتا جیسے سمندر کا پانی چلتا۔ یہ شجاع نبی، یہ دلیر بہادر نبی۔ محاصرہ جب کیا گیا، اب سارے یہودی خاموش، کوئی آواز نہیں آئی۔ اس ٹائم منافق آیا ہے۔ منافقوں کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی بنو قینقاع کا حریف تھا، یہ دوست تھا، وہ آیا اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا جی دیکھو یہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہمارا بہت تعاون کیا تھا، کیا میرے ہوتے ہوئے آپ ان سب کو قتل کر دیں گے؟ اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منصوبہ کیا تھا؟ ایک بنو قینقاع کے شخص کو بھی۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے، وہ غزوہ تو بعد میں ہوا لیکن بنو قریظہ یاد ہے؟ بنو قریظہ ہوا غزوہ احزاب میں، بنو قریظہ نے آج شکنی کی تھی، وعدہ توڑا تھا، وہ بھی یہودی قبیلہ ہے، اور جب سارے کا سارا عرب مدینے کے باہر آ گیا، ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے آیا، ان یہودیوں نے اندر سے بغاوت کر دی۔ پھر جب جنگ کا خاتمہ ہوا نا، لشکر ہار گئے، یہود وہ بھاگ گئے مشرکین مکہ، اللہ کے رسول اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول جنگ ختم ہو گئی؟ ہاں جنگ تو ختم ہو گئی، وہ لشکر تو بھاگ گئی۔ کہا ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، چونکہ ہم نے تو ابھی ہتھیار اتارے ہی نہیں۔ کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا وہ بنو قریظہ والے ابھی تو جا کے ان کا محاصرہ کرنا، ان کا حساب کتاب کرنا ہے۔ پھر بنو قریظہ میں جب آپ گئے پھر کیا ہوا؟ گھیر لیا، ان کو پکڑ لیا، سب کو بٹھا لیا سامنے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے بارے میں آپ جو بھی فیصلہ کریں ایک ہماری رائے ہے۔ کہا جی کیا رائے؟ کہا ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کرے۔ سعد بن معاذ اسلام سے پہلے ان کا دوست تھا بنو قریظہ والوں کا۔ وہ کس سے تعلق تھا؟ اس کا اوس قبیلے سے، چونکہ مشرکین کے 2 قبیلے تھے نا مدینے میں، اوس اور خزرج۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا جو کہ زخمی تھے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کہتے ہیں ہمارا فیصلہ تم کرو۔ کہا جی میں کروں گا۔ کہا آپ نے یہودیوں سے پوچھا بتاؤ بھی جو میں فیصلہ کروں گا منظور ہوگا؟ کہا منظور ہوگا۔ کہا اللہ کے رسول میرا فیصلہ یہ ہے، ان کے جتنے مرد ہیں، مرد یعنی جو بچہ بالغ ہو چکا ہے وہاں سے لے کر اور بڑے سے بڑا، کوئی جوان ہے، ادھیڑ عمر کا بوڑھا ہے، سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کی عورتوں کو باندیاں اور لونڈیاں بنا لی جائے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد بن معاذ جو فیصلہ تو نے کیا ہے یہی فیصلہ اللہ نے آسمانوں سے کیا، لہذا سارے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے سب کو گھیر لیا، اب کیا ہونے والا ہے؟ سب کو قتل کیا جائے گا۔ منافق آ گیا بیچ میں، کہنے لگا نہیں جی نہیں، کوئی نرمی کرو، کوئی رحم کرو، میرے منہ کے لیے کرو۔ ہاتھ لگاتا تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان تک پکڑ لیا، نہیں جی نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، آپ نے کہا چلو ٹھیک،
پھر لیکن ایک شرط ہے، یہ مدینہ میں نہیں رہ سکتا. کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں سے نکلنا پڑے گا. کہا چلو ہمیں منظور. اب یہ وہی تھے جو مرد بن رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول کا لشکر آیا تو ان میں سے ایک بندہ بھی لڑنے کے لیے نہیں آیا. کہا منظور ہے ہمیں. کہا اپنا سامان جلی بستر اٹھاؤ، یہاں سے دبا ہو جاؤ، مدینہ میں نہیں رہ سکتے. اور یہ شام کی طرف چلے گئے. کس طرف چلے گئے؟ تو اس وقت کا جو شام تھا نا، اس میں 3 ملک آتے تھے، یاد رکھو. فلسطین اس میں آتا تھا، جو آج کا شام ملک ہے وہ بھی اس میں آتا تھا، اور جو یہ اردن وغیرہ کا اور یہ عراق کا علاقہ سارا شام میں آتا تھا. تو فلسطین بھی شام میں. وہ اس وقت کا بنو قینقاع، ان کو کس طرح جلا وطن کیا گیا؟ اس طرح. اور ان کا ایک اور قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کو بھی نکالا گیا تو وہ خیبر کی طرف گیا تھا. بنو قریظہ کو تو قتل ہی کر دیا گیا، لہذا شام کی طرف ان کو نکال دیا گیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک خاتون کے ساتھ یہودیوں نے بدتمیزی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے قبیلے کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا. یہاں نہیں رہ سکتے اب تم. اور وہ جلی بستر اٹھا کر چلے گئے. پھر ان کے گھر، ان کے بازار، ان کا مال، ان کے کھیت، سب کچھ مال فے کے طور پر مسلمانوں کے پاس آئے. اور اس سے مسلمانوں کی کیا مضبوط ہو گئی؟ معیشت مضبوط ہو گئی. اچھا، اب اس واقعے سے کتنے سارے سبق ملیں گے ہمیں. بتاؤ معیشت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ معیشت مضبوط کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا کرو؟ جہاد کرو، اور ان کافروں کا مال جو اس کو مال غنیمت بناؤ، معیشت مضبوط ہو. ایک حدیث سن لو اس حوالے سے، پھر آگے چلتے ہیں، آیات سناتے ہیں آپ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان رزقی تحت ظل رمحی جعل الصغار والذلۃ علی من خالف امری. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں محمد کا رزق کہاں رکھا ہے؟ میرے نیزے کی انی کے نیچے رکھا ہے. نیزہ تو دیکھا ہوگا نا، اب نیزے کے انی آگے جو پھل لگا ہوتا ہے، فرمایا اس کی نوک کے نیچے میرا رزق ہے. کیا مطلب؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ نیزہ چلے گا، جہاد ہوگا، یہ کافروں کے سینوں کو چھیدے گا، کافر مرے گا، گرے گا، اور علاقہ فتح ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ان کے مال کو بطور مال غنیمت ہمیں دے گا. اور بتاؤ مدینہ میں کیا کام ہوا تھا سوائے اس کے؟ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑی مل لگائی تھی؟ کہاں کھانا لگایا تھا؟ اور زراعت کی طرف توجہ دی تھی؟ صحابہ کرام نے زمینیں وہ کھیتی باڑی کے طور پر کی تھی؟ نہ کھیتی باڑی ہے، نہ مشینیں ہیں، نہ فیکٹریاں، کچھ نہیں ہے. بلکہ مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوئی ہے تو جہاد فی سبیل اللہ سے ہوئی. کہیں روم فتح ہوا، کہیں ایران فتح ہوا، یہ سارا شام کا علاقہ فتح ہوا، یہ ساری ریاستیں فتح ہوئی، اور ان سب کے خزانے مسجد نبی کے صحن میں ڈھیر ہوتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے ایک ایک بندے کو 100 اونٹ بطور تحفہ دے دیا کرتے تھے. 100 اونٹ. اچھا بھائی، ایک خاتون مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا. اب قرآن پاک کی 2 آیات سنو بس. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 75 میں شاہ فرمایا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی جو لفظ ہے نا ما لکم، لکم کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں. حاضر لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. اچھا بتاؤ، یہ جب آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کے لیے ہو گئی. آج 1400 سال بعد جب میں مسجد توحید میں یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں، وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو تمہیں سے مراد کون لوگ ہیں؟ تمہیں سے مراد مولوی حضرات ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے، کون مراد ہے؟ قرآن آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو قرآن خطاب کر رہا ہے. وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور لاہور کے اور مسجد توحید کے نمازی تجھے کیا ہو گیا ہے؟
ابھی کیا ہو گیا لفظ کیا کب بولا جاتا ہے؟ جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہو، آپ یہاں بیٹھے ہو، تو کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا، تم یہاں بیٹھے ہو، یہاں بیٹھنے کا وقت ہے، اور تمہیں ہو کیا گیا ہے، مطلب ہوش کر، ہوش کر، اپنے گھر جا، آگ لگی ہوئی ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک بندہ کھیل کے میدان میں کھیل رہا ہو، گھر میں باپ بیمار پڑا ہو، ہارٹ اٹیک ہو گیا، باپ ہسپتال پہنچ گیا اور وہ کھیل رہا ہے، جب کوئی شخص اسے کہے گا کیا کہے گا؟ او بھائی خیر تو ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے باپ کا کوئی خیال نہیں، یہی کہا جائے گا نا۔ اور بھائی مر رہا ہو، کسی نے فائر کر دیا ہو، گولی مار دی ہو، اور اس کا بھائی دکان پہ بیٹھا کاروبار کر رہا ہو، جب کوئی اطلاع دے گا تو کیا کہے گا؟ او بھائی تو یہاں بیٹھا، کیا ہو گیا تجھے؟ تیرا بھائی تو مار دیا گیا، کیا ہو گیا تجھے؟ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا؟ یعنی کہ یہ آج 15 اکتوبر ہے نا، 15 اکتوبر بروز اتوار میں آپ کے سامنے بیٹھا بات کر رہا ہوں، یہ آیت مجھے اور آپ کو خطاب کر رہی ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم پوچھے کچھ نہیں ہوا، کیا مطلب؟ قرآن سے پوچھو کیا ہو گیا، کیا عجیب بات ہوئی ہے، ہمیں ایسے کیوں خطاب کیا جا رہا ہے، ہم سے کیوں اظہار تعجب کیا جا رہا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہا جا رہا ہے اور تم اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ اور یہاں لفظ جہاد نہیں آیا، چونکہ لفظ جہاد جب آتا ہے اس کا ترجمہ پھر بھی کر دیا جاتا ہے کہ جہاد کا معنی کوشش کرنا، کوئی بھی کوشش کرو، کوئی بھی کام کرو، وہ جہاد ہے۔ یہاں قتال کا لفظ بولا، اور قتال زبان سے نہیں ہوتا، قتال تلوار سے ہوتا ہے، آج کے دور کے لحاظ سے بندوق سے، کلاشن کوف سے ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، جبکہ کمزور، اب کمزور کون کون ہے؟ 3 کیٹیگری بتائی گئی، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، مردوں میں سے کمزور، بوڑھے بھی ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کمزور لوگ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اور کمزوروں میں سے عورتیں، والولدان، اور بچے۔ بتاؤ آج فلسطین کے اندر تینوں کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ نہیں؟ اور ہمیں سوشل میڈیا دکھا رہا ہے، خبریں دکھا رہی ہیں، بوڑھے مرد، وہاں پر عورتیں اور بچے دعائیاں دے رہے ہیں، وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، وہ آوازیں دے رہے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے اللہ پاک نے یہ قرآن کی آیت آج کے حالات و واقعات کے لیے اور مسلمانوں کی بے حسی اس کو بتانے اور بیدار کرنے کے لیے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ فرمایا والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یہ بوڑھے مرد، یہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القرية، اس بستی سے، الظالم اهلها، جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اللہ اپنی طرف سے اپنا کوئی ولی بھیج دے، اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے۔ یہ قرآن کی آیت کسے جھنجھوڑ رہی ہے؟ اچھا اب دنیا میں مدد کئی لحاظ سے ہوتی ہے، مثلا چائنا ہمارا کوئی دینی بھائی تو نہیں لیکن ہماری مدد کرتا ہے، ایسا ہی ہے، اور دینی بھائی تو نہیں نہ ہے، وہ کس لیے مدد کرتا ہے؟ معاشی لحاظ سے، سرحدی لحاظ سے، اسٹریٹجک کے لحاظ سے ہماری مدد کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انفال کی آیت نمبر 73 میں فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، فرمایا جب وہ تم سے مدد مانگے دین کی بنیاد پر، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر مدد کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ فلسطین کا بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہم سے مدد مانگ رہا ہے، کس بنیاد پر مانگ رہا ہے؟ بھائی وہ مانگ رہا ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم امہ ہیں، ہمارا کلمہ دین ایک ہے، اسی وجہ سے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اگر آج سارے فلسطین کے لوگ اعلان کر دیں کہ ہم یہودی ہوتے ہیں، یہودی ان پر ظلم کرنا بند کر دیں، سارے فلسطین کے لوگ، غزہ کے لوگ وہ اعلان کرتے ہم عیسائیت قبول کرتے ہیں، بتاؤ پھر امریکہ اسرائیل کی مدد کرے گا کہ ان کی مدد کرے گا؟
پھر وہ ان کی مدد کرے گا جو غزہ والے، چونکہ اب یہ عیسائی ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب سارا ظلم کس کی وجہ سے ہو رہا؟ کوئی مسلمان ہے، وہ کلمہ پڑھتے، اور میں اور آپ کیا ہے؟ اور مسلمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم للمسلم کالجسد الواحد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا، ایک حدیث میں فرمایا کالبنیان، یہ عمارت کی مانند ہوتے ہیں، جیسے دیوار میں لگی اینٹ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اچھا، اب وہ مسلمان ہم سے مدد، قرآن نے کہا اگر مسلمان دین کی بنیاد پر مدد مانگے مدد کرو۔ اب سوال پیدا ہو، مدد مانگ رہے کہ نہیں؟ وہ مدد مانگ رہے ہیں یا نہیں؟ سوشل میڈیا موجود ہے نا، ویڈیو موجود ہے، ایک بندہ وہاں پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے، اس نے عربی میں کہا یا جیش محمد یا جیش پاکستان، جیش کہتا لشکر کو، اس نے کہا اے افواج پاکستان، پاکستان کا نام نہیں کہا ہماری مدد کے لیے، اور ملکوں کے نام بھی نہیں، لیکن ہمارا نام لے لیا، اور ہمارا نام جس طرح انہوں نے لیا ہے باقی ملکوں کے نام اس ہمت اور دعوے سے نہیں لیے۔ ایک صحافی انٹرویو دے رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں سارے اسلامی ملکوں سے امید اور توقع ہے ہماری مدد کریں گے، لیکن اگر وہ فرض محال ساری دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ جائے ہم سب سے مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن اہل پاکستان سے ہم مایوس نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کا ہم سے ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، وہ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے اور سمجھتے پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، ایک ایٹمی ملک ہے، سارے اسلامی ملکوں میں سے سب سے بڑی طاقت اور فوج پاکستان کے پاس موجود ہے، تو پاکستان والے ہماری فریاد ضرور سنیں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ اگر تم سے مدد مانگے دین کی بنیاد پر تو ان کی مدد، اور نماز پڑھنے والے نمازی، نماز بھی اللہ کا حکم ہے، حج بھی اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے، روزہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں جہاں روزے کے لیے آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے، بالکل سیم ٹو سیم یہی لفظ جہاد کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الجہاد، ایمان والو تم پر جہاد کرنا فرض ہے، لفظ سیم ہوئی۔ تو نماز کی طرف توجہ ہے، روزے کی طرف توجہ ہے، حج کی طرف توجہ ہے، جہاد کی طرف کیوں نہیں؟ اور خاص طور پر پھر ان حالات میں جب مسلمان ہمیں پکار رہے، ہمیں بلا رہے، دہائی دے رہے، ان کی تصویریں ہمارے سامنے۔ اب ذرا چلو بنو قینقاع کا وہ واقعہ، ادھر تو مسلمان عورت کا صرف دوپٹہ اتارا تھا نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر چلے گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ بتاؤ آج ان یہودیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، ہمارے لیے کیا نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ اور ہم جھگڑتے رہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں آمین کرو، رفع دین کرو، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، ہاں یہ بھی مسائل ہیں سنت سے ثابت شدہ ہیں، لیکن ان پر اتنا زور ہے نا۔ آؤ، کیا یہ سنت نظر نہیں آتی؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک مسلمان خاتون کا وہ دوپٹہ اترتا ہے، اللہ کے رسول لشکر لے کر ان یہودیوں کا محاصرہ کرتا ہے، کیا یہ سنت نہیں ہے؟ یہ سنت نہیں ہے؟ کیا بتاؤ اس سنت پر عمل کون کرے گا اور کب کرے گا؟ یہ بھی سنتیں ہیں۔ اور یہ جو قرآن کی آیت ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا سیاق و سباق پڑھو، یہ میدان جنگ کی بات ہے، یہ نماز روزے حج زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، اس کا شان نزول جو ہے میدان جہاد میں ہے۔ ہاں الاستدلال بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب کے تحت یہ عام حکم ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج قرآن کا مطالبہ ہے، اسلام کا مطالبہ ہے، اسلامی اخوت کا مطالبہ ہے، یہ وقت کا مطالبہ ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں۔ اور اگر ہم یہ نہ کریں گے کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آج ان پر یہ مصیبت ہے، کل آپ پر بھی آئے گی۔ افغانستان ہمارے پڑوس میں امریکہ نے حملہ کر دیا تھا، پیٹا 20 سال تک، ہم نے کیا کر لیا؟ عراق پر حملہ ہو گیا،
तबाह कर दिया। ईद कुर्बान के दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी। सारी दुनिया कुफर, खास तौर पर अमेरिका और यहूदी खुश हो गए। हमने क्या कर दिया? लीबिया, नामल कज़ाफी मुल्क तबाह कर दिया गया। हमने क्या कर लिया? और अगर मस्जिद अक्सा जो हमारा किबला अव्वल है, जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात गए, जहां अपने अंबिया की इमामत करवाई, वहां से आसमानों की तरफ सफर किया आपने, अगर अल्लाह ना करे खाकम बदहन उस मस्जिद को कुछ हो गया, मैं और आप क्या कर रहे हैं? चूंकि हमने सिर्फ यही सोचा हुआ है, हम तस्वीर देख लेंगे, हाय हाय कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे जैसा कोई बंदा बैठ के तकरीर कर देगा, मैं समझूंगा मैंने तकरीर करके हक अदा कर दिया, आप समझेंगे आपने तकरीर सुनकर हक अदा कर दिया, और हम दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे। और मेरे तकरीर करने से, आपके सुनने से फलस्तीन के मुसलमानों के जख्मों पर क्या मरहम रखा गया? नहीं मेरे भाइयों, कोई अमली इक़दाम करो। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, अब हम जो हो सकता है हमारे अंदर जज्बा पैदा हो, और कोई भाई आप में से आकर मुझसे पूछे हजरत चले, फिर निकले, तकरीर बहुत अच्छी की है, चले, हाँ, लेकिन इससे पहले सवाल ही आएगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, लौ अरादू अल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन, अगर इनके निकलने का इरादा होता तो ये तैयारी करते। तैयारी की है, और तैयारी की है। अच्छा ये बताओ, आपने अपने घर में अपने बच्चों को बिठाया हो, बेटों को बिठाया हो, कोई मशवरा किया हो कि भाई हो सकता मैं चला जाऊं, या आप अपने बेटों से गए बेटा बताओ तुम में से कौन जाएगा? कोई इस तरह को गुफ्तगू हुई है? और कोई बैठे हैं, आपने कोई हिसाब किताब लगाया अपना? नहीं। पीछे आपने वो गज़वा उहद के वाक़या सुने थे, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला जिस रात जंग होनी अगले दिन, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया था। एक बेटा है और बेटियां काफ़ी सारी, और छोटी छोटी बेटी, और उनके ज़िम्मा कर्ज भी था। तो रात को दोनों बाप बेटे की क्या गुफ्तगू हुई? कहा बेटा देखना कल मैदान सजेगा, मैं मैदान में उतरूंगा, कुछ भी हो सकता है, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो देखो मेरा कर्ज अदा करना, और अपनी बहनों के साथ अच्छा रवैया अपनाना। ये कौन नसीहत कर रहा था? बाप। कहाँ? मैदान जंग में जाने से पहले। और फिर बाप वाक़ईतन शहीद हो गया, और फिर बेटे ने वाकई बाप की बात की लाज रखी। अल्लाह के रसूल ने एक दिन पूछा कि अब्दुल्ला शादी कर ली? कहा अल्लाह के रसूल कर ली। पूछा किसी बेवा से शादी की है कि कुंवारी से? कहा जी बेवा से शादी। कहा क्यों? तू जवान आदमी है, कुंवारा आदमी था, किसी कुंवारी लड़की शादी करता? कहा अल्लाह के रसूल नहीं, मेरी बहनें छोटी छोटी है ना, अगर मैं किसी कुंवारी लड़की शादी करता तो शायद वो उन पर शफकत ना करती, लापरवाही बरतती, लिहाजा मैंने अपने बाप से वादा किया था कि मैं अपनी बहनों से लापरवाह नहीं होऊंगा, लिहाजा मैंने उनकी खातिर बेवा खातून से शादी की है, बड़ी उम्र की खातून से शादी की है, ताकि मेरी बहनों का ख्याल करे। और बताओ यहाँ पर अपनी ख्वाहिशात और जज्बात की कुर्बानी दी ना, किसके कहने पर? कि वो रात ग़ज़वा उहद वाली, कि उस रात मेरे बाप ने मुझसे वादा लिया था, तो अपने बेटों को, बच्चों को बिठाओ और उनके सामने बैठकर ये मशवरा करो कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, जिहाद के लिए जाना पड़ा, बताओ तुम जाओगे कि मैं जाऊंगा? हम में से कौन जाएगा? और ग़ज़वा उहद ही है। हज़रत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला लंगड़े सहाबी थे, ऐलान हो गया, बाप भी निकला, बेटे भी निकले। जब बेटों को पता चला बाप भी जा रहे, आए कहने लगे अब्बू आप तो माजूर हैं, अल्लाह पाक ने तो आपको मरफूल कलम करार दिया है, लिहाजा आप घर रहो, हम जाते हैं जहाद करने के लिए। कहा नहीं, तुम भी जाते हो, मैं भी जाऊंगा, तुम्हें भी जन्नत का शौक है, मुझे भी शौक है। कहा बेटा, कहा अब्बू आपकी तो टांग का मसला लंगड़ाते जंग नहीं कर सकेंगे। कहा नहीं, अल्लाह की कसम मैं अपनी लंगड़ाती हुई टांग के साथ अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो। और फिर निकलते वक्त दुआ करें, या अल्लाह मेरी दरख्वास्त है, मुझे दोबारा अपने अहलो यार की तरफ, मदीना की तरफ वापस ना लौटाना, बल्कि मुझे अपनी राह में शहीद कर देना, मेरी शहादत कबूल कर लेना। और फिर अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला मैदान उहद में गए और जाकर शहीद हो गए। बिठाया ना अपने बेटों को। और अगर फलस्तीन की माँ
اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیج رہی ہے، ہم کیوں نہیں بھیج سکتے؟ پھر ایک صحافی ARY ٹی وی پہ انٹرویو دے رہا تھا، فلسطینی صحافی، اس کا ایک جملہ اللہ کی قسم دل کو چھید دینے والا ہے۔ اس نے کہا ہاں آج ہم فلسطینی مر رہے ہیں نا، اسرائیل ہم پر ظلم کر رہا ہے، لائٹ بند کر دی، پانی بند کر دیا، ادویات بند کر دی ہے، اور کہا علاقے خالی کر دو، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ یہودی ہمیں نکال رہا ہے اور مسلم امت دیکھ رہی ہے، لیکن مسلم امت سوئی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم ہی کریں گے۔ کہنے لگے فلسطین اور مسجد اقصی صرف ہم فلسطینیوں کی ہے نا، لہذا ہم حفاظت کریں گے۔ دعویٰ تو کلیم تو مسلم امت ساری کرتی ہے کہ مسجد اقصی ہماری ہے، اور جب تمہاری ہے اور فلسطینیوں اور تمہاری یکساں ہے تو آؤ نا پھر فلسطینیوں کا ساتھ دیں۔ جیسے وہ میدان میں نکل کے جہاد کر رہے، قربانی دے رہے، نہیں ڈر رہے، خوفزدہ نہیں ہو رہے، باوجود اس کے ان کو پتا ہے ہم تھوڑے سے ہیں، کم تعداد میں ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، اسرائیل مضبوط ملک ہے اور اس کی پشت پر امریکہ جیسا بڑا ملک کھڑا ہے، اس نے اپنا ایک بحری بیڑا بھیج دیا، دوسرا بھی بھیج رہا ہے، اسلحہ بھی بھیج رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا نا، امریکہ کا وزیر خارجہ یا وزیر دفاع، دونوں میں سے مجھے یاد نہیں، وہ آیا اسرائیل آیا وہ، اور اس نے آ کر یہودیوں سے ملاقات کی اور حوصلہ دیا، کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ہیں۔ پھر اس نے اور وضاحت کی، اس نے کہا تم بھی یہودی ہو، میں بھی یہودی ہوں، پہلے میں امریکہ میں رہتا ہوں لیکن میں ہوں نسلاً یہودی، لہذا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ بتاؤ ان یہودیوں کا سینہ پھول کے ہو گیا نا بڑا، چھاتی چوڑی ہو گئی، کیوں؟ ان کے بھائی بند ان کے ساتھ کھڑے، ان کے اتحادی ممالک ان کے ساتھ کھڑے۔ بتاؤ ہم مسلمان 57-58 اسلامی ملکوں میں سے ہمارا کوئی وزیر گیا ہو، وزیر جا کر ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہو اور وہاں جا کر حوصلہ دیا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور بعض دفعہ چھپ چھپا کر باتیں نہیں، کھل کھلا کر باتیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ پتہ چل جائے، تاکہ پیغام پہنچ جائے کہ فلسطینی اکیلے نہیں ہیں، اندر کھاتے ہمارے جذبات جتنے مرضی چاہے اچھے ہوں، لیکن اگر ان کا بر وقت اظہار نہ ہوا تو فلسطینیوں کا ایسا نہ ہو مورال ڈاؤن ہو جائے، وہ امت مسلمہ سے مایوس ہو جائے۔ ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں، چھوٹا سا ایک کلپ ایک دن میں نے دیکھا، وہاں پر ایک چھوٹا سا کتا اور ایک بڑا کتا، وہ چھوٹا سا کتا اس بڑے کتے کے لیے بھونک رہا تھا، لیکن بڑا کتا جب اس کی طرف غراتا ہے وہ بہت پیچھے بھاگتا ہے۔ اتنی دیر میں اس چھوٹے سے کتے کا مالک جو ہے نا وہ گھر سے باہر نکل آیا، جب اس نے دیکھا میرا مالک آ گیا، وہ چھوٹا کتا بڑے کتے کو پڑ گیا۔ اچھا اب اس چھوٹے سے کتے میں بعد میں ہمت کہاں سے آئی؟ یہ آسان سی بات ہے، ہم سب سمجھتے ہیں، اس کو پتا میرا مالک آ گیا، وہ اپنے وجود کے لحاظ سے اس کو نہیں پڑھا، اپنے مالک کی شے پر پڑھا، وجود کے لحاظ سے اس کا مقابلہ بنتا ہی نہیں، لیکن اس نے کہا میرا مالک آ گیا، لہذا پڑ گیا وہ۔ لہذا یہ مثال تو عجیب سی ہے، لیکن دنیا کفر اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے، اور وہ چھوٹا سا گماشتہ اور وہ ناجائز اولاد برطانیہ اور امریکہ کی، وہ عالم اسلام کو آنکھیں دکھا رہا ہے، پڑا ہوا ہے، چونکہ اس کے پیچھے اس کا مالک کھڑا ہے۔ آخری بات اس لحاظ سے سمجھو، جو اسرائیل ہے وہ کہاں واقع، جغرافیائی لحاظ اس کی صورتحال کیا ہے؟ اسرائیل کے انتہائی جنوب میں اردن ہے، اسلامی ملک ہے، اور اردن کے ساتھ نیچے لگتا ہے سعودی عرب سارا۔ اچھا اب اسرائیل کے چلے جاؤ آپ مشرق میں ہے شام، اور شام کے ساتھ لگتا ہے عراق، اور عراق کے ساتھ لگتا ہے ایران، یعنی پیچھے تینوں ملک اسلامی ہیں۔ اب اسرائیل کے آپ چلے جاؤ شمال میں لگتا ہے لبنان، اور لبنان سے پیچھے بھی ساری مسلم امہ ہے، اور یہاں پر اسرائیل، اور اسرائیل کے اس طرف لگتا ہے سمندر، اور اس کے انتہائی مغرب میں کہہ لو کون سا ملک ہے؟ مصر، اور مصر کے پیچھے سارا افریقہ، سارے اسلامی ملک ہے، اور جہاں پر لبنان اور اسرائیل کی یہ سمندری سرحد ہے، اس کی سید میں یعنی کہ آپ کہہ لو انتہائی
شمال اور مغرب میں درمیان سے نکلو تو ترکی ہے، تو چاروں طرف کون ملک ہے؟ اسلامی ملک ہے۔ اور اسرائیل کتنا بڑا ہے، کتنی آبادی ہے؟ صرف اور صرف 1.5 کروڑ آبادی ہے۔ اور یہ سارے اسلامی ملک، مسلم امہ کی آبادی اس وقت 150 کروڑ ہے۔ اب فرض کر لو اس صورتحال میں یہ سارے اسلامی ملک اگر اپنے ملکوں سے صرف 1 لاکھ فوج بھیج دیں بارڈر کی طرف، اور وہ چاروں طرف سے گھیریں اور حملہ کر دیں، کیا بنے گا؟ یہی بنو قینقاع کس نے گھیرا؟ جا کر کس نے گھیرا؟ اللہ کے رسول نے گھیرا۔ جب ان کو نظر آ گئی ہمارا گھیرا ہو گیا، وہی جو کہہ رہے تھے ہم بڑے مرد اور جنگجو ہیں، ان کے اندر جرأت نہ ہوئی ایک بندہ باہر کا مقابلہ کرے۔ یہ انہی یہودیوں کی اولاد ہے۔ جب عالم اسلام چاروں طرف سے ان کا محاصرہ کرے گا، ان کا گھیرا کرے گا، اللہ کی قسم یہ پیشاب کے جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے، ان میں سے ایک مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلے گا۔ لیکن ہمت کون کرے؟ اب آخر میں ہم درخواست کریں، گزارش کریں، دیکھو جہاد صحیح معنوں میں ہوتا ہے اسلامی ریاست اور اس کے سربراہ کے حکم سے۔ ایسا نہیں یہاں پر ایک بندہ کلاشن کو پکڑے، دوسرے کے خلاف، دوسرا تیسرے کے خلاف، تینوں مل کے چوتھے کے خلاف، نہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اسلامی ریاست اس کا اعلان کرے اور اس کے اعلان سے پھر لوگ نکلیں، اس کی سربراہی میں جہاد کریں، صحیح طریقہ یہ۔ لیکن ہم یہاں سے یہ بات کہتے ہیں کہ اے ملک کے حل و عقد والو، اے ملک چلانے والو، جن کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، قوت ہے، جو یہ حکم جاری کر سکتے ہیں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، تم ذمہ دار ہو، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک تم ہو، ایک ہم عوام ہیں، عوام کا مراد بلند ہے، عوام کے جذبے بلند ہیں۔ اگر تم نہیں جا سکتے، مسلمان عوام الناس کو، نوجوانوں کو اجازت دو، یہاں غیرت مند، حمیت والے، غیرت والے، کلمے والے مسلمان جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی قسم ایسی مائیں موجود ہیں جو اپنے بیٹوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں، ایسی خواتین موجود ہیں جو اپنے خامدوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں، ایسے باپ موجود ہیں جو اپنے بیٹوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ اور خدا کے لیے اگر تم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کو جانے کی اجازت دو اور تم تماشا دیکھو یہودیوں کی کیسے درگت بنتی۔ اجازت تو دو، سرخرو ہو جاؤ، کم از کم میں اپنے اللہ کے ہاں کہہ سکوں کہ اللہ میرے اندر یہ ہمت تھی، میری اتنی استطاعت تھی، میں اس کا مکلف تھا، یا اللہ میں نے اس کے مطابق کسر نہیں چھوڑی۔ تو میرے دل کو جانتا ہے کہ میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا، میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنی معاشی حالت کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تیرے قرآن کی اس آیت وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس آیت کو پڑھا، سورہ انفال کی اس آیت کو پڑھا، اِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ میں کہوں گا یا اللہ دین کی بنیاد پر فلسطینی بھائی بہنوں نے، ان مظلوم بچوں بوڑھوں نے مدد مانگی، اللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں آ گیا، انشاءاللہ میرا رب خوش ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو غالباً شورش کاشمیری کا شعر، اس نے کہا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہیدوں سے قوموں میں زندگی آتی ہے۔ ایک شہید ہوتا ہے، قوم کی قوم زندہ ہو جاتی ہے، قوم کی قوم جاگ جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے۔ اور ہماری تو تاریخ ہی بڑی سنہری ہے، دائیں بائیں ہماری تاریخ کے نقوش ہے۔ یہی ہندوستان جو کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے محمود غزنوی کہاں آیا تھا، 17 حملے کہاں کیے تھے، سومناتھ کو کس نے توڑا تھا؟ وہ غزنی سے چلا تھا، 17 حملے کر کے سومناتھ کو توڑا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ راجہ داہر کہاں کا تھا؟ یہی ہندوستان تھا، یہاں کا راجہ داہر تھا، یہاں ایک مسلمان بیٹی کی عزت لوٹی، اس نے خط لکھا، کہا یا حجاجا، او حجاج تو مسلمانوں کا حکمران ہے اور تیرے ہوتے ہوئے میری عزت
یہاں خطرے میں ہے، میری مدد کر۔ حجاج نے اسی وقت ہاتھ اس طرف کر کے کہا تھا، آواز سن لی ہے بیٹی، جب تک تو تیری مدد نہ کر لوں، تجھے نہ چھڑا لوں، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ایک لشکر بھیجا، ناکام ہوا، دوسرا بھیجا، ناکام ہوا، تیسری دفعہ اپنے بھتیجے محمد ابن قاسم کو لشکر دے کر بھیجا، اور اس نے راجہ طاہر کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی۔ یہ کس کی تاریخ ہے؟ اور یہی تاریخ صلاح الدین ایوبی بھول گئے۔ صلاح الدین ایوبی کے مقابلہ میں سارا یورپ تھا، سارے صلیبی تھے، وہ تنہا صلاح الدین لڑا ان سے، اور اس نے سب کو خاک چٹا دی، فلسطین کو آزاد کیا قبلہ اول کو، اور آج اس کی قبر فلسطین کے اندر ہی موجود ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ تو اس کا مطلب ایک جرنیل صلاح الدین ایوبی تھا اور ایک جرنیل آج کا، دونوں میں فرق واضح ہے۔ ایک جرنیل آج کا ہے اور ایک جرنیل محمد ابن قاسم تھا، فرق واضح ہے۔ ایک جرنیل فوج کا سپہ سالار محمود غزنوی تھا، اور ایک آج اسلامی فوجوں کے سربراہان میں سے کوئی بھی سربراہ لے لو، ایک سپہ سالار وہ ہے، وہ ایک، اور ان میں سے کیا مماثلت ہے؟ اور بتاؤ، آپ نے سنا ہوگا سعودی عرب نے ایک فوج بنائی تھی، یاد ہے؟ کتنے ملک شامل تھے؟ 39 یا 40 ملک شامل تھے، اور ان کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا ہماری فوج کے ایک سورمے کو۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ بھائی مونچھوں والا راحیل شریف، تکڑا مرد، جوان، جس کے سینے پر کتنے سارے تمغے سجے تھے، وہ اس فوج کا سپہ سالار بنا تھا۔ آج وہ فوج موجود، سپہ سالار موجود، اور اس کے پڑوس میں فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی بیان سنا آپ نے راحیل شریف کا، اس فوج کا، فوج کے سربراہ کا؟ سنا کوئی؟ کہاں گئی غیرت؟ کہاں گئی حمیت؟ کہاں گئی جرأت؟ کہاں گیا ہماری تاریخ کا ہیرو صلاح الدین؟ کہاں گیا محمود غزنوی؟ کہاں گیا طارق ابن زیاد؟ کہاں گیا موسیٰ ابن نصیر؟ کہاں گئے سب لوگ؟ آج دنیا ہماری تاریخ پر تھو تھو کر رہی ہے کہ تمہاری تاریخ تو یہ تھی، کہیں اگر ایک عیسائی بیٹی کی عزت لٹتی تھی، مسلمان اس کے دفاع کے لیے اسپین فتح کر لیتے تھے، اور آج مسلمان بیٹی دہائیاں دے رہی ہے اور مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ کہاں گئی ہماری غیرت؟ کہاں گئی ہماری جرأت؟ میرے بھائیو، پلٹ آؤ قرآن کی طرف، قرآن پر بھروسہ کرو، قرآن سے رہنمائی لو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ کا نام لے کر تیاری شروع کرو، اور تمہارے جذبات اتنے ہو جائیں کہ تمہارے حکمران مجبور ہو جائیں اور وہ اعلان کریں، اور ریاست کی سربراہی میں اللہ پھر ہمیں اجتماعی طور پر توفیق دے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کریں، اور پھر ہمارے مقابلہ میں ہنود ہو، یہود ہو، ہمارے مقابلہ میں صلیبی ہو، کوئی بھی ہو، ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اللہ کے رسول کے دین کا جھنڈا ساری دنیا میں غالب کر دیں۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کر، اے اللہ فلسطینی کی مدد فرما دے، اللہ ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کا معاون و مددگار بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ فلسطینی مجاہدین، اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے لوگوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، اللہ ان مجاہدوں کے نشانے ٹھیک کر دے، اللہ انہیں ہمت دے دے، حوصلہ دے دے، ثابت قدمی دے دے، ان کے دلوں کو مضبوط کر دے، اللہ اپنے فرشتوں سے ان کی مدد فرما، اللہم انصرہم، اللہم انصرہم کما تنصر بعبادک الصالحین، اللہ ان کی ایسے مدد فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے، اے اللہ ایسے فرشتے نازل کر دے جیسے تو نے بدر میں فرشتے نازل کر کے مدد فرمائی تھی۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انا نسألک شہادتا فی سبیلک یا اللہ، اللہم انا نسألک شہادتا فی سبیلک، اللہم انا نسألک شہادتا فی سبیلک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔